اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى أما بعد قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ والمختلف الملائکہ وخزان العلم صلوات اللہم صلی علی مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا گرچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی مقام پر اگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے فضائل اور مناقب اور مقامات کا دریا بہایا ہے تو اس دریا کا نام زیارت جامع کبیرہ ہے۔ ایک جگہ وہ تمام مناقب اور وہ تمام فضائل کہ جو کم از کم معصوم ہماری کیپیسٹی دیکھتے ہوئے یہ یقیناً خیال رکھتے ہوئے کہ ہم کس حد تک درک کر سکتے ہیں، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، جو ارشادات کو جمع فرمایا ہے وہ زیارت جامع کبیرہ۔ بعض علماء سے اساتید سے اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ یہ زیارت جامع کبیرہ امامت کے مرحلے میں 10ویں امام اس زیارت جامع کبیرہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اساتید نے مختلف جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے مختلف مقامات پر ائمہ مختلف انداز سے یہ سارے مقامات بیان کر چکے ہیں
جنہیں امام نے ایک جگہ ایک ساتھ تعلیم فرمایا۔ لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے اگر یہ سارے کے سارے بیانات بکھرے ہوئے تھے تو 10ویں امام نے یہ ہم پر لطف کیا ہے خود ہی کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ عین ممکن ہے بعض نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر مسلسل حتیٰ سلسلہ امامت میں بھی ہر مرحلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلافی کیفیات ایجاد ہوتی رہی ہیں۔ مثلا حضرت امیر کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے ایک بہت بڑی جماعت مسائل کا شکار ہوئی، وہ الگ، اور جب حضرت نے امیر شام کی جانب سے صلح کو قبول کیا تو ایک بہت بڑی جماعت ایسے مسائل کا شکار ہوئی کہ تاریخ تعجب کرتی ہے۔ پھر ان میں سے بہت سارے دوبارہ امام حسین اور امام حسین علیہ السلام سے بھی کربلا کے واقعات کے دوران یا بعد دوبارہ راہ حق پر آئے ہیں۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں حضرت نے جس طریقے سے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور دفاع دین اور ابلاغ شریعت کے لیے کبھی موقع ہو اور ائمہ کی سیرت پر تحلیلی گفتگو ہو تو وہاں پر ان گوشوں کو بیان کیا جائے۔ یعنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے اگر ائمہ میں ہم کسی امام کے حوالے سے یہ تحلیل کرنا چاہیں تو شاید امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ دین کو محفوظ رکھنے کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اتنی بہترین انداز سے کسی اور امام سے اس طریقے سے ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچئے گا، اس نقطے کو بھی یا اس انداز سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر خباثتوں کا کمال، اگر شیطان کی تمام شیطانیوں کی معراج یزید بن کر ابھری ہے تو خدا کے کمال کی معراج ایک مرحلے میں امام حسین ہیں کہ جو شیطانیت کے اس سارے نظام کو نابود کرنے کے لیے کربلا تک آئے ہیں، اور جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے سلسلے کو پہنچا کر چھوڑا ہے۔ تھوڑا سا اگر انسان کبھی اس نقطے پر غور کرے، جہاں پہنچایا ہے امام حسین نے اسے اسی مقام سے اسی کیفیت کے ساتھ آگے لے کر چلنے والی ذات امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا کہ کربلا کبھی بھی، یعنی کربلا صرف، یہ کمال ہے امام کا، کربلا صرف امام حسین نہیں ہے۔ اگر آپ کربلا میں امام زین العابدین کو کوئی جدا کر کے دیکھنا چاہے تو اصلاً کربلا معنی پیدا نہیں کرے گی۔ لہذا ایک مقام وہاں پر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ انجام دے رہی ہیں، اس مقام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کربلا کے میدان تک کی کربلا کا سردار حسین ہے تو کربلا سے لے کر شام تک کی کربلا کا سردار امام سجاد ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تمام جو سرداری ہے وہ امام سجاد کے ہاتھ میں، اور یہ امام سجاد کے کمالات ہیں کہ نہ صرف یزیدیت کو ختم کیا بلکہ پے در پے یزید کے بعد آنے والا وہ اپنے وجود میں کوئی کم یزید نہیں ہے۔ مروان اپنی جگہ ایک پوری داستان شیطانیت ہے، اس کے بعد آنے والے وہ کم نہیں ہیں، لیکن مسلسل امام ان تمام کے مقابلے پر اس سردار کی حیثیت سے ہیں کہ ایک تنہا سردار ہے، اور یہ سمجھا رہا ہے کہ اب اگر اس کے بعد یزید جیسے شیطان 1000 بھی لے آئے تو سید سجاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال ہے امام کا، یہ کمال ہے امام کا۔ اور امام نے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ امام کی ان اسٹریٹجیز کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو فرقہ واقفیہ کا
سلسلہ بنا، فرقہ زیدیہ کا سلسلہ بنا، اسی طرح سے 5ویں امام کے دور میں، 6ٹھے امام کے دور میں، 7ویں امام کے دور میں پورا فرقہ اسماعیلیہ جدا ہوا، اور اس کے یہ تو اسماعیلیہ جو ہم کہتے ہیں، اور بھی فرق ہے کہ جو امام کے بعد ہوئے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امام کے بعد کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے جدائی موجود ہے اور مسائل موجود ہیں، لیکن واحد امام کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی اس تک پہنچ گیا ہے تو وہ 12ویں تک ضرور پہنچا ہے، وہ 10ویں امام ہے۔ خود 10ویں امام کی اپنی حیات کے اندر جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو مقامات ہیں، اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ 10ویں امام کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا افتراق نہیں ملتا۔ لہذا اب یہ مقام تھا کہ اگر کوئی امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے تو گویا اب امام اس بات پر ناظر ہیں یا متوجہ ہیں کہ جو مجھ تک پہنچ گیا وہ میرے بیٹے، میرے پوتے تک حتماً پہنچے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امام نقی تک آتے ہوئے امامت اس اعتبار سے کہ جو سلسلہ ائمہ برحق ہیں وہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ اب یہاں تک محفوظ ہو گیا تو آگے تک محفوظ۔ اس اعتبار کو بھی شاید ذہن میں رکھتے ہوئے امام نے آ کر پھر اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اور میرے بعد میرے پوتے تک پہنچے گا، اس کے کمالات کو کسی نے اگر ایک جگہ ایک کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہو تو زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں مختلف مقامات پر کہ بنیادی طور پر زیارت زائر کی مزور سے کنیکٹیوٹی ہے۔ کبھی کبھار انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، دونوں جانب سے ہو سکتی ہیں۔ ایک جگہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضعف ایسا ایجاد ہو رہا ہو معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اور کبھی کبھار بالعکس ہوتا ہے، مطلب انسان کبھی روحانی اعتبار سے اس کیفیت میں جس کو ہائپر ٹینشن سٹیج کہتے ہیں، اور جہاں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ساتھ بہت کچھ ملے، ان دونوں حالتوں میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ساتھ ان 14 کے 14 انوار سے اپنے آپ کو متصل کروں تو اس کے لیے جو مقام زیارت ہے وہ جامعہ کبیرہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں کل ہم جس لقب پر بحث کرتے ہوئے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم ان القاب کے سائے میں اپنی وجود حقیقت وجودیہ پر سے گویا ہمارے لیے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس زیارت کو سرسری سے پڑھ کر نکل جائیں تو شاید پھر ہمارے لیے معرفت کے وہ دروازے نہ کھل سکیں، اور ذرا سی ان کے اندر تدبر اور تفکر اور غور و فکر کی کیفیت انسان کے اوپر وہ معرفت کے دروازے کھولتے ہیں کہ جو انسان کی روحانی بلندی کے لیے اور سیر اللہ میں اس کی ترقی کے لیے ایک بہت زبردست رزق معنوی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ اب میں جس سے وصل ہونے جا رہا ہوں وہ ذات اپنے اندر کیا قدر و قیمت رکھتی ہے، اور جب میں اس سے وصل ہو گیا، مثلا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر کوئی کمال نہ ہو، لیکن اگر اسے موقع مل جائے کسی ایسی درسگاہ میں، کسی ایسے استاد کے پاس حاضر ہونے کا کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بہترین استاد ہو، تو شاگرد اپنی نااہلی کے باوجود کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا رنگ اختیار کروں کہ اس استاد کی جھلک مجھ سے پیدا ہو کہ میں اپنی، اگر اس استاد سے محبت کرتا ہے واقعاً تو اپنی نااہلی کے باوجود کوشش کیا کرے گا کہ میں اپنے اندر کوئی ایسا رنگ پیدا کروں۔ استاد جیسا کمال تو نہیں پیدا کر سکتا، لیکن اپنے اندر کوئی چیز ایسی پیدا کروں کہ میری استاد سے کوئی مشابہت پیدا ہو جائے کہ شاید یہی مشابہت مجھے کہیں امام تک لے جائے۔ تو شاید کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بھی مل جائے کہ علماء نے اپنے لیے اس لباس کو اختیار کیا ہے جو لباس ائمہ، یہ ابا قبا، یہ امامہ، اور طول تاریخ میں اس کیفیت کو حفظ کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ علماء کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ یقیناً ائمہ کے کمال ہم تو اس کی خاک پا بھی نہیں ہیں،
لیکن شاید لباس اور ظاہری شباہت ہی ہمارے کسی کام آ جائے، ہمیں کہیں تک پہنچا دے۔ لہٰذا قرآن اس اعتبار سے جو ایک اشارہ لطیف موجود ہے سورہ آل عمران میں کہ خدا فرماتا ہے اے حبیب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو۔ اور علماء اور افاضل نے گفتگو کی ہے اور واقعاً مارکۃ الآراء گفتگو ہے کہ اتباع خاص طور پر افعال میں پیروی کا نام ہے، فعل میں کسی کو فالو کرنا۔ مثلاً آپ نے کسی کو کہا مثلا نماز پڑھو اور وہ نماز پڑھ لے تو یہ اس نے آپ کے قول کی اطاعت کی ہے، قول میں پیروی کی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی اتباع میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر ویسے نماز پڑھے گا جیسے آپ نے پڑھی۔ یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں، بس فعل میں کسی کو فالو کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں اتباع رسول میں ایک نازل ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اپنے افعال کی ظاہری شکل کو ائمہ اور پیغمبر جیسا بنائے۔ بس ہماری تمام عبادت میں یہ جو ہم اپنی بعض عبادتوں کو ائمہ سے متصل کرتے ہیں اس میں راز ہی یہ ہے کہ بھئی نماز ہم نے صرف ویسے پڑھنی ہے جیسی رسول نے پڑھی۔ اپنی حرکات، اپنی سکنات، ان تمام کو شباہت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس سے دیں؟ پیغمبر سے۔ لہذا یقیناً وہ تمام کے تمام افراد کہ جو کہیں کوئی داڑھی اس نیت سے رکھنا چاہتا ہے کہ شاید میری داڑھی سے کوئی شباہت، کوئی بال اپنے ایسے رکھنا چاہے، کوئی لباس ایسا پہننا چاہے، تو یہ نازل ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان شباہت پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی وہ ابتدائی منزل ہے جہاں محبوب جیسا دکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس امید پر کہ شاید یہ شباہت ہی کہیں مجھے محبوب سے نزدیک کرے، اور ابھی جو میں ظاہر میں اس جیسا ہوں شاید کوئی نگاہ لطف ایسی ہو کہ میرا باطن بھی اس جیسا۔ اب ایگزیکٹلی زیارت ہم سے یہی کیفیت چاہتی ہے کہ اگر تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، اگر ان کا مقام و مرتبہ تمہارے ذہن میں ہے اور انہوں نے تمہیں یہ حیثیت دے دی ہے کہ تم اب ان کے دربار میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلام کرو۔ یہ اپنی جگہ چونکہ میں نہیں اس موضوع میں داخل ہو سکا اور جان بوجھ کر میں نے اس حصے کو نہیں چھیڑا، کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا کہ خود سلام معنی رکھتا ہے یہاں پر، کہ جس کا خلاصہ صرف عرض کر دوں کہ اس سلام کا معنی بنیادی طور پر اپنے اور امام کے درمیان میں کسی وحدت کو ایجاد کرنا، ان کے ساتھ کوئی ایسا ارتباط پیدا کرنا کہ میں امام سے کنیکٹیوٹی پیدا کر کے سلام یعنی اس کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کرنا۔ بس جب انہوں نے مجھے یہ حیثیت دے دی، انہوں نے یہ لطف میرے اوپر کر دیا کہ میں اس قابل بنوں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلام کہوں، سلام مانا رکھتا ہوں۔ پروردگار بعض مقامات پر ان شخصیات کو سلام کرتا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ جب پروردگار، لہذا قرآن نے بھی بعض انبیاء کے مقامات کو بیان کیا کہ سلام ہوں اس پر جب وہ پیدا ہوا، سلام ہوں اس پر کہ جب وہ مرا، سلام ہو اس پر جب وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے خود درود کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جن پر خدا سلام بھیجتا ہو ہمیں یہ حیثیت ملے کہ ہم وہاں پہنچ کر سلام پیش کریں، تو کوئی حیثیت بالآخر ہمیں دی گئی ہے۔ اب اس حیثیت کو حفظ کرنا کہ اگر میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں ان شخصیات کو سلام کروں، تو پھر حق یہ ہے کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کروں کہ جو مجھے ان سے ملا دے۔ بس وہ اتحاد روحانی پیدا کرنے کے لیے انسان اس مقام پر موجود۔ لہذا اب جس قدر ہم غور و فکر کریں گے اتنے ہی باب ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں۔ کل ہم جہاں گفتگو کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر، یہ کہہ کر سلام کرو کہ سلام ہو آپ پر جو کیا ہیں مختلف الملائکہ۔
کل میں نے اختلاف کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک کے بعد ایک. اصل معنی اختلاف میں ایک کے بعد آنا، بالکل پشت پر ایسے کھڑا رہنا کہ اگر اصل ہٹے تو خلف اس کے پیچھے موجود ہو. اختلاف آراء کا بھی اصل معنی یہ. لیکن مثلا بعض مقامات پر بعض الفاظ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اختلاف افتراق کے مترادف کئی مقامات پر استعمال ہوا. کل ایک بزرگوار نے مجلس کے بعد یہ امر کیا کہ میں تھوڑا سا اشارہ سورہ مبارکہ ہود کی 118 نمبر آیت کے جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے پیغمبر سے، لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا، ولا یزالون مختلفین، پس اللہ اگر ان کو امت واحدہ بنا دیتا تو یہ کبھی بھی اختلاف نہ کرتے یا ان میں اختلاف نہ پایا جاتا. الا من رحم ربک، مگر یہ کہ وہ لوگ کہ جن پر تیرے پروردگار کا خاص رحم ہے. یہ اگلی آیت کا پہلا حصہ. لہذا دونوں آیتوں کو ملا کر گفتگو پوری ہوئی. بس اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اس بات کی طرف کہ اگر تیرا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو سب کو امت واحدہ ایک امت بنا دیتا اور پھر ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا. یہ اختلاف جو موجود ہے، مطلب آیا اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں تو اب اس اختلاف کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا مفسرین نے بہت سارے معنی کیے ہیں اور ان میں سے ایک مراد اختلاف عقیدہ ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جن میں سے بعض مقامات کی طرف میں گفتگو میں اشارہ کر چکا ہوں، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اکثر ان کے اندر ایک نوعی اتحاد رکھا ہے، نوعی اتحاد ہے. لہذا اس اتحاد نوعی کی وجہ سے ان کے بہت سارے افراد اتنے سملر ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں فرق کرنا ناممکن ہوتا ہے. مثلا پھولوں کے درمیان میں فرق کرنا، پھلوں کے درمیان میں فرق کرنا. مثلا ایک پیٹی آم آپ یہاں سیزن چل رہا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہو تو آپ کتنے آموں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ میرا آم کون سا تھا، تیرا آم کون سا تھا. مچھلیاں ہیں، مثلا آپ کی ہاتھ سے مچھلی سلپ ہو کر اگر اس مچھلیوں کے ڈھیر میں گر جائے تو آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو آپ کے ہاتھ میں تھی نکال لے. کیوں؟ اتنی سملر ہوتی ہیں، اتنی جیسی ہوتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. پہلا مقام تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے واحد انسان ایسا بنایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا ان میں سے کوئی ایک بھی 100% ایک جیسا نہیں. انسان نہیں ہوتے 100%. ہاں ہم ہو سکتا ہے کہ بعض کیفیات میں متوجہ نہ ہو سکیں. مثلا انسان پہلی مرتبہ بہت سارے، مثلا ہم چائنیز کو دیکھیں گے تو ہمیں یہی نہیں پتہ لگے گا کہ ان میں کون سا ہے. کیوں؟ وہ ہمیں چہرے دیکھنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ یقیناً مختلف. چہروں کے اختلاف کے علاوہ، قد کے اختلاف، رنگ کے اختلاف کے علاوہ، حتیٰ انسان کے ہاتھوں کے نشان، پرنٹس، سائنسدان ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہیں. دنیا میں کوئی دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس کبھی بھی 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب یہاں سے لے کر وہ تمام کیفیات، یہ تو ظاہری کیفیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا متنوع کیوں خلق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ کی جس کے اندر اس نے صلاحیت رکھی ہے ہر انسان اللہ کی کسی ایک اسم و صفت کو اپنے اندر سے تجلی دینے کی قدرت رکھتا ہے. لہذا ایک انگریز موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس نے گفتگو کی تھی، لیکن گفتگو قیمتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر. واقعاً اپنی گفتگو میں جو بات کہہ گیا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت امیر فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے.
اس نے کہا کہ میں ایک جگہ گیا، میں نے پروگرام کیا، کوئی مجھ سے بہت خوش ہوا میری گفتگو سن کر، اور اس نے مجھے ایک گھڑی گفٹ دے دی۔ کیا میں نے گفٹ لا کر گھڑی اپنے دراز میں ڈال دی اور تقریباً بھول گیا میں۔ بڑے عرصے کے بعد کسی کام سے میں نے دراز کھنگالی تو وہ گھڑی سامنے آ گئی، میں نے نکال لی، ہاتھ میں پہن بھی لی۔ ایک دن خیال آیا کہ یار یہ فلاں شخص نے گفٹ کی تھی، دیکھوں تو صحیح گھڑی کتنے کی ہے۔ کہ اب جب میں نے گوگل پہ اس کو لکھ کے سرچ کیا تو پتہ لگا کہ دنیا میں مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے جو میرے ہاتھ میں۔ اب جب مجھے یہ بات پتہ لگی تو تعجب کیا میں نے کہ اتنی قیمتی گھڑی کیوں ہے، اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گھڑیوں میں سے۔ تو کہا میں نے مزید تشویش کے بعد جب سرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ جو کمپنی یہ گھڑی بناتی ہے اس میں مشینوں سے گھڑی نہیں بنتی، پلانٹ نہیں ہے، بلکہ ماہرین تیار کیے جاتے ہیں جو ہاتھوں سے اس کا ایک ایک پرزہ ہاتھوں سے اپنے بنا کر لگاتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک ماہر کے انگلیوں کی مہارت کے نشان اس کے ہر پرزے پر موجود ہیں۔ یہ مشینی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ ایک ماہر کی مہارت کے نشان اس کے ہر پرزے پر موجود ہیں، اس لیے یہ قیمتی ہے۔ کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے جس پروڈکشن کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ باقی سارا کچھ شاید آٹومیٹک بنتا ہے، لیکن وہ مخلوق جس کا ہر فرد گویا خدا اپنے ہاتھ سے خلق کرتا ہے انسان ہے۔ کہ لہذا اپنے باپ کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا۔ انسان اگر اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ خالق تک جائے گی حقارت، جس نے تمہیں اتنی فرصت سے پیدا کیا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو پھر ایک روایت خود بخود میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ انسان اپنی عقل سے پہنچے وہاں تک جس کو ائمہ 1400 سال پہلے بیان کر گئے، لہٰذا امام سے روایت ہے، فرمایا ہذہ صورت الانسانیہ کتب اللہ بیدہ، یہ صورت انسانیہ وہ ہے کہ جسے اللہ خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، اور واقعاً یہ معنی روایات سے بھی تائید ہے، کہ ہم وہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ سوچے کہ میں بس آٹومیٹک سسٹم سے آئے ہوں، نہیں، آپ آٹومیٹک سسٹم سے نہیں آئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے اتنی ہی فرصت اور اتنی ہی محبت سے خلق کیا ہے جتنا کسی اور کو کیا ہے، کسی کو بھی۔ لہذا اس اعتبار سے ہم سب ہی جب اس نے کیا ہے اتنی فرصت سے، تو پھر ہم سب میں سے وہ چاہتا کیا ہے کہ میرے کسی نہ کسی اسم و صفت کی تجلی ہو۔ اب چونکہ اس کے اسماء و صفات لامحدود تعداد رکھتے ہیں، یہ تنوع اسماء اور صفات اتنے تنوع کے ساتھ اگر کسی مخلوق میں سے پیدا ہو رہا ہے تو انسان ہے، یعنی ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے خدا کسی خاص اسم اور صفت کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے۔ اب جس کے اسماء و صفات اتنے مختلف ہیں، اس نے انسان کے اندر اتنا ہی تنوع پیدا کیا۔ یہ کمال ہے۔ لہذا ایک معنی وَلَا يَزَالُونَ مختلفین کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس اعتبار سے متنوع خلق کیا۔ اس کے علاوہ معنی یہ ہے کہ آیا امت کہا ہے تو کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ 100% ایک جیسے، یعنی شکل مراد ہے یا نہیں، انسانی رویہ یا بیہیویئر؟ تو وہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اختلاف سے مراد خود انسان کے اندر، یعنی جتنے بھی حیوانات پر جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو حیوانات میں یہ ضرور ہے کہ آپ اگر کچھ حیوانات کو ریسرچ کریں گے تو باقی سب بھی ویسے ہی بیہیو کریں گے۔ لہذا حیوانات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی حیوان کی کچھ افراد کے اوپر ریسرچ کی تو اب وہ سب کے لیے جاری، لیکن انسان میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کا بیہیویئر، گرچہ انسان میں ایک مشترک بیہیویئر پایا جاتا ہے،
لیکن انفرادی اعتبار سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف. اب یہ اختلاف انسان کے اندر اختلاف آرا پیدا کرتا ہے، لہٰذا ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز ہوگی، کسی کو اچھی لگے گی کسی کو بری. ایک ہی وقت میں آپ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، میں کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہوں گا، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی، مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. خوب اس کے اپنے اندر بھی خدا کا لطف یہ ہے کہ ہمارے اس اختلاف کا نتیجہ ایک ایسے علم کی ترقی کی صورت میں ظہور کرتا ہے کہ جو انسان کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن عین اس سارے اختلاف میں خدا یہ بھی چاہتا ہے نمبر ایک کہ کوئی گروپ ایسا ہو کہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، الا من رحم ربک، مگر یہ کہ جن پہ تیرا پروردگار اپنا لطف خاص اور رحم کرے. لہٰذا آیت ایک ہی وقت میں دو گروپ بتا رہی ہے. ایک وہ ہے بڑی تعداد کے جو مختلف ہیں، الا من رحم ربک، مگر وہ گروہ کہ جس پر تیرے پروردگار کا خاص گروہ ہے، اور وہ جنہیں اللہ نے 100% ایک جیسا بنایا ہے، جن کا اول بھی وہی ہے، اوسط بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، جو کل کے کل ایک ہیں، وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اس اعتبار سے، اور یہ تاریخ میں اب ثابت ہو چکا ہے کہ 14 کے درمیان میں حتیٰ اختلاف رائے بھی، اختلاف مزاج، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے کہ جو 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ظہور کرے. لیکن اس سب کے باوجود اب غور کیجیے گا، اللہ نے یہ اختلاف رکھا. اس آیت کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ ایک امت واحدہ بنیں، یہ بھی نہیں ہے. یہ اختلاف رکھا ہے، یعنی یہ بات نازل ہو رہی ہے، یہ آیت نازل ہے اس بات پر کہ ہمارے اندر یہ اختلاف موجود ہے. اب اس اختلاف سے بعض علماء یا بعض مفسرین نے افتراق بھی لیا ہے کہ جو بعید نہیں ہے، یعنی کوئی دور کا معنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مترادف کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. ثانیاً یہ اختلاف آرا اگر علمی کیفیت کے اور علمی مراحل میں رہے تو ترقی کا باعث ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، اصل میں جو چاہتا ہے. لیکن اگر کہیں یہ اختلاف ہماری کسی اور غیر علمی کیفیت کے ساتھ جمع ہو جائے تو ٹریگر ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو اختلاف ہے، اوپر سے میرے اندر تعصب ہے، ایک تو اختلاف ہے اوپر سے میرے اندر جہل ہے، ایک تو اختلاف ہے اوپر سے میرے کوئی ذاتی منافع اور میرے ذاتی مسائل بھی موجود ہیں. تب کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہ اختلاف ان کیفیات کے ساتھ جمع ہوگا، خود بخود افتراق کی صورت میں ظاہر ہوگا. اب یقیناً خدا اس بات کی طرف بھی ناظر ہے، بالآخر اس نے انسان کو بنایا، جانتا ہے کہ انسان کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظلومن جہولا حلوعا. خدا جانتا ہے کہ یہ جاہل بھی ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ہے، اس کے اندر ضعف مزاجی پایا جاتا ہے، یہ حریص بھی ہے، یہ سارے کے سارے اللہ جانتا ہے. لہذا اب اس اختلاف اور ان کیفیات کے باوجود سورہ مبارک انفال میں 104 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے امت بنے. بس اب ان دو آیتوں کو سامنے رکھیں تو کیا ہوا، اللہ نے انسان کے اندر یہ اختلاف پیدا کیا ہے، لیکن خدا ہی کیا چاہتا ہے کہ اس اختلاف کے باوجود تم ایک امت بنو. بس اس کا مطلب خدا صرف یہ نہیں چاہتا لو شاء ربک، اگر تیرا پروردگار چاہتا، یعنی معنی کیا ہوا، یعنی پروردگار ہمیں اگر بالکل ایک مزاج بنا دیتا، ایسا بنا دیتا کہ ہم سب ایک ہی جیسا سوچتے، ایک ہی جیسا سمجھتے، تو یقیناً غور کریں ہمارے درمیان کیفیت اختلاف کم ہوتی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ انسان علم کی ترقی کے ان راستوں پر نہ جا سکتا جو کا کمال خدا چاہتا ہے. لہذا ادب میں آپ غور کیجیے گا، مثلا شاعروں کے اندر ایک ہی محبوب کی تعریف میں کب سے انسان تعریفیں کرتا چلا آ رہا ہے، ہر مرتبہ ایک نیا شعر ایک نئی کیفیت کے ساتھ ادب میں جاری و ساری ہے. اتنے شعر لکھے گئے مگر ہر شعر شاعر کے اعتبار سے
ختم ہوا نہیں ہوا. یہ کمال ہے جو خدا اس اختلاف سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن یہ اختلاف علم کے سائے میں رہے اور پھر اس تمام اختلاف کے ساتھ یہ پھر امت واحدہ بنے. تو ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ امت بنے. یعنی یہ اختلاف ہے، اب خدا اس اختلاف کے بعد دوبارہ کہہ رہا ہے امت بنو. واحد راستہ دوبارہ امت بن کر اس اتحاد کی طرف جانے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہو، کچھ ایسے افراد موجود ہوں کہ جو اتحاد کے کمال کو اپنے اندر سے ظہور دے سکتے ہوں. وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. لہذا ان تمام تر اختلاف، آپ سوچیں، اختلاف مزاج، اختلاف آراء، اختلاف فکر، ان تمام اختلافات کے باوجود اگر ہم واقعاً محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنے آپ کو وصل کریں تو ان کا کمال یہ ہے کہ اس تمام تر اختلاف کے باوجود یہ خود اس قدر متحد اور توحید کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں کہ جب تمام تر اختلاف آ کر اس دریائے وحدت میں ملتا ہے تو وہ اتحاد پیدا ہوتا ہے جسے خدا چاہتا ہے کہ امت کی صورت میں ظہور کرے. لہذا ایک سفر ہے. اب فلسفے کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ قوس سعودی اور قوس نزولی کہتے ہیں. قوس نزولی میں اتحاد، توحید نازل ہو کر کثرت میں تبدیل ہوتی ہے، اور اس کی قوس سعودی یہ ہے، یعنی اوپر جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی کثرت اگر صحیح معنی میں اوپر کی طرف جائے تو دوبارہ وحدت میں تبدیل ہوتی ہے. اس مرحلے میں آنا کہ توحید کے مراحل طے ہوں. مثلا خود سوال ہے اپنی جگہ پر یہ کہ جب خدا ایک ہے تو اس کی مخلوق مختلف کیسے ہے؟ یہ مراتب نزولی کے اعتبار سے ہے. لیکن اگر یہ مختلف رہ جائیں تو پھر خدا کا کمال توحید ظہور نہیں کر سکتا. لہٰذا خدا نے اس مقصد کی خاطر کہ یہ جتنے بھی مختلف ہیں یہ ایک بن کر دوبارہ میری طرف آئیں اور میں بتاؤں کہ توحید سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ دوبارہ اسی توحید کی طرف حرکت کریں. تو اس کا اب تک کا پوری کائنات میں جو ایک محدود سطح کے اوپر کسی نے اگر اس کیفیت کو تجلی دی ہے وہ مقام تجلی توحید کربلا ہے. لہٰذا کربلا کے اندر یہ کیفیت ہم غور سے دیکھتے ہیں. جب آپ غور کریں، امام اپنے کاروان میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے افراد ہیں. کوئی مذہب میں مختلف ہے، کوئی عمر میں مختلف ہے، کوئی جنس میں مختلف ہے. لہٰذا ایک پورا تنوع ہے کہ جو امام حسین لے کر کربلا میں وارد ہو رہے ہیں. اب یہاں پر غلام بھی ہے، آقا بھی ہے، عالم بھی ہے، غیر عالم بھی ہے. اس میں وہ بھی ہے کہ جو سید ہے اور اس میں وہ بھی ہے جو غیر سید ہے. اس میں مثلا ہمارے اور آپ کی اصطلاح کے مطابق شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، وہ بھی ہے جو ابھی تک عیسائی ہے. ہر طرح سے امام مرد بھی ہے، خاتون بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، بچہ بھی ہے. کوئی اختلاف. اور یہ کربلا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ امام نے اس سارے اختلاف کو جمع کیا کربلا میں. لیکن اب غور کیجئے گا، یہ جو امام کی پشت پر یہ 100-150 لوگوں کی امت پیدا ہو رہی ہے اور بن رہی ہے. تقریباً 72 کے قریب شہداء ہیں اور پھر ایک تعداد ہے خواتین کی اور بچوں کی جو کربلا کا ہی جز ہیں. ان کو لا کر امام کربلا میں وہ تجلی دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے امام کے پیچھے ایسی جماعت بن جاؤ کہ جو وہ اتحاد پیدا کر لے جو خدا چاہتا ہے تو تمام تر اختلاف کے باوجود تم اپنے زمانے کے امام سے متحد ہو کر وہ اکائی ایجاد کر سکتے ہو کہ پھر تا قیام قیامت کوئی بھی تمہیں تمہارے امام سے جدا نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اب یاد رکھے گا، جب تک کائنات میں کربلا برپا ہوتی رہے گی کوئی نہ حضرت عباس کو امام حسین سے جدا کر سکتا ہے، نہ زہیرقین کو کر سکتا ہے، نہ حبیب کو کر سکتا ہے، نہ مسلم کو کر سکتا ہے، نہ حر کو کر سکتا ہے، نہ جناب علی اکبر کو کر سکتا ہے، نہ جناب وہاب کو کر سکتا ہے. جدا نہیں کر سکتے. لہٰذا حتی قیامت میں بھی
جو مقام حضرت سید الشہداء ہیں این وہی مقام تمام شہداء کربلا کا ہے. یہ کمال ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں تک امام ہمیں اور آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے ائمہ آئے ہیں. اب ہمارے اور امام کے درمیان میں اس کیفیت میں جو واحد فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کام انجام دینا ہے. ہم نے اپنے آپ اپنے درمیان وہ اجتماعی کیفیت پیدا کرنی ہے جسے خدا کہہ رہا ہے امت بنو. بس میں اور آپ اگر امت بن جائیں گے، یعنی واحد راستہ اس اتحاد کا جو میں نے اور آپ نے امام سے پیدا کرنا ہے، وہ واحد راستہ کیا ہے؟ وہ واحد راستہ یہ کہ ہم امت بنیں. لہذا یہ مشکل ہے، یہ مسائل ہیں. صرف وہ افراد کہ جو امت بننے کی کوشش اپنے تئیں پوری کریں لیکن اطراف میں لوگ ساتھ نہ دیں اور انہوں نے اپنا وظیفہ پوری طرح سے انجام دیا ہو تو خدا لطف کر کے انہیں انفرادی حیثیت سے امام سے وصل کر دیں. لہذا اگر میں اور آپ امت بننے کی کوشش نہیں کر رہے اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے طور پر انفرادی طور پر بہت نمازیں کر کے، بہت زیارتیں پڑھ کر، بہت زیارتیں کر کے، بہت عزاداری کر کے امام سے کوئی اپنا رابطہ پیدا کر لوں گا، ثواب تو مل سکتا ہے، امام سے وہ وحدت ایجاد نہیں ہو سکتی کیونکہ امام کا تعلق صرف امت سے ہوتا ہے. لہذا یا امت کا حصہ بنو، اپنے آپ کو بناؤ، یا کم از کم امت بننے کی کوشش کرتے رہو. اب یہ امت بننے کی کوشش کے لیے دوسروں کو نہیں دیکھنا، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، نا. امت بننے کی کوشش میں مرحلہ ہم نے انجام دینا ہے. میں وہ باب کھولنا نہیں چاہتا لیکن آپ غور کیجئے گا، حتیٰ ذروں کے اندر جن میں وہ ایٹمز جن کے پاس فری الیکٹران اور فری پروٹونز ہوتے ہیں، جن میں بانڈنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ آپس میں خود ملنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مقناطیس کے گرچہ دو اپوزٹ پول ہوتے ہیں لیکن اتحاد پیدا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر کشش ہوتی ہے. لہذا یہ کشش آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا دوسرا رخ آپ کو جہاں ملے گا خود بخود آ کر. لہذا غور کیجئے گا، اگر محبت محمد و آل محمد میرے اندر یہ کیفیت، یہ کشش ایمانی پیدا نہیں کر رہا تو ان کے ساتھ تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں امام سے وہ کیفیت پیدا کر سکوں کہ جو میرے اندر اس کیفیت کو پیدا کرے. لہذا ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اور یہیں پر آج گفتگو کو تمام کروں گا. خدا نے کبھی زندگی میں دوبارہ موقع عنایت کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. البتہ ان آخری الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ تمام جتنے بھی سامعین اور تمام جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں، میں آپ سب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں. خصوصاً مخدوم صاحبان، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس سارے خانوادے کہ جو مسلسل ان عزاداری کے سلسلوں کو جاری رکھنے کے لیے اور خاص طور پر بالاخص جس بزرگوار کی خدمت میں بیٹھ کر ہم عزاداری انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ اولیاء الہی میں سے ایک وہ ولی کہ جس کے وجود کی برکت سے اس سرزمین پر اہل بیت اطہار کا نام اور عزاداری باقی ہے. یہ یقیناً خود ان کے جوار کی حیثیت اور کیفیت ہے، وہ یہ خود ایک جگہ، ایک مقام، اسی اتحاد روحانی کا سلسلہ ہے. لہٰذا خود یہ جتنے بھی اولیاء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا، نازل ترین مرحلے پر اگر ہم ابھی وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو یہ خود ایک واسطہ ہوتے ہیں ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں. عین ممکن ہے کہ ہم ان سے اپنی کوئی ایسی کیفیت ایجاد کر لیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بن جائے تو وہ تعلق ہمیں اہل بیت تک لے جا سکتا ہے. لہذا خود شہداء کی نسبت یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شہداء نازل تر مرحلے میں ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ کسی شہید سے کوئی رغبت پیدا کر لیں، یہ ایک راستہ ہے، آپ اپنے لیے کوئی شہید تلاش کریں، خود
شہداء کی حیات کو پڑھیں. ہو سکتا ہے کوئی سوز خان ایسا ہو کہ جو کوئی روحانی ارتباط پیدا کر لے استاد شہید سبط جعفر سے. ہمارے جیسا کوئی طالب علم ایسا ہو کہ جو مثلا شہید عارف الحسینی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے کر شہید عارف الحسینی سے رابطہ پیدا. اسکول کا بچہ شہید اعزاز حسن، اب کوئی طالب علم، کوئی نوجوان اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اس سے رابطہ پیدا کرے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ایجاد کرے. اس طرح سے ایک پوری ٹیم موجود ہے. یہ آپ اپنے لیے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر مثلا شہید نقوی سے اپنے ارتباط کو ہر جگہ موجود ہے. آپ میں سے ہم میں سے کوئی استاد بھی مل جائے گا، کوئی کاروبار کرنے والا بھی مل جائے گا، سب ملیں گے. تلاش کریں اپنے اندر وہ شہید، تلاش کریں اس شہید سے اپنے تعلق کی کیفیت کو شدید بنائیں. وقت نہیں ہے ورنہ قرآن سے بھی ثابت کرتا کہ شہداء کا کام ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. شہداء یہ کام کرتے ہیں، اپنے پیچھے آنے والوں کو بشارت دیتے ہیں. یہ پیچھے آنے سے کیا مراد ہے کہ آپ شہید کو تلاش کریں، اس کے ساتھ رابطہ پیدا کریں، اور بہترین ارتباط یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تلاش کریں کہ شہید اپنی زندگی میں الہی ڈیوٹی کا انجام دے رہا تھا، یعنی وہ کیا کام کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے رزق شہادت عطا ہو، اور وہ جہاں وہ کام چھوڑ کر گیا وہیں سے اس کام کو آگے چلانا شروع کر دیں. یہ ارتباط ہے. جیسے ہی آپ اس ارتباط کی منزل میں آئیں گے آپ کا شہید سے ارتباط ہوگا، شہید سے ارتباط آپ کو خود سید الشہداء تک لے کر جائے گا. یہ راستے ہیں، یہ راستے، ان میں سے ایک راستہ ان اولیاء کے ساتھ ارتباط کا. لہذا غور کیجیے گا یہ کیفیت کیا ہے. یہ کیفیت یہ ہے، آپ نے اپنے ہاں بھی تجربات کیے ہوں گے اس طرح کے، بچپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں کہیں، کہ اگر ایک میگنیٹ مقناطیس، اس کا کام کیا ہے کہ وہ جتنا بھی لوہا ہوگا وہ تمام ایلیمنٹس کی جو صلاحیت رکھتے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لہذا اگر کوئی چیز مقناطیس کی طرف نہیں جا رہی ہوتی وہ خود قابلیت نہیں رکھتی، اس کے اندر قابلیت، وہ تو کھینچ رہا ہے. لہذا خود اگر کوئی اہل بیت کی طرف کھنچا ہوا چلا نہیں آ رہا تو اسے خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر ایسی کیا چیز کم ہے کہ جو میں ان کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر پا رہا. اور اس کا خود ائمہ نے جو بیان کیا وہ فارمولہ صرف یہ ہے، اگر دل میں نفاق اور منافقت کی بیماری ہوگی تو کبھی بھی یہ اٹریکشن پیدا نہیں ہو سکتی. تو جب تک دل سے منافقت نہیں نکلے گی تب تک انسان اس قابل نہیں بنتا. لیکن کچھ مقناطیس، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی لوہا آپ نے مقناطیس کے ساتھ لگا کے چھوڑ دیا اور وہ ایک مدت اس کے ساتھ رہا. اب جب آپ اس لوہے کے ٹکڑے کو لے کر کسی اور ٹکڑے کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے اس ٹکڑے کے اندر بھی مقناطیس کی صلاحیت پیدا ہو چکی. یہ جتنے بھی اولیاء الہی ہیں یہ اس لوہے کی مانند ہوتے ہیں جو خود مقناطیس کے محضر میں رہ کر اپنے اندر وہ مقناطیسیت پیدا کر لیتا ہے کہ پھر دوسروں کو اپنی طرف کھینچ سکے. عزیزان من، کائنات کے سب سے بڑے الہی مقناطیس کا نام سید الشہداء امام حسین، اور سید الشہداء نے اس کیفیت محبت، اس الہی کشش کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے بہترین افراد کربلا میں قربان کی. کربلا خدا جانے معرفت کا وہ کون سا مقام ہے کہ حتیٰ معصومین انبیاء نے یہ خواہش رکھی کہ کاش ہم کربلا. لہذا بعض عرفاء علماء فرماتے ہیں کہ کربلا کی عظمت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ پنجتن پاک نے بالواسطہ یا بلا واسطہ کربلا میں شرکت کی ہے. یقیناً بلا واسطہ شرکت صرف امام حسین کی، لیکن امام حسین کے بعد ہر ایک کی نیابت میں کوئی نہ کوئی موجود. امام حسن مجتبیٰ کی نیابت کر رہے ہیں جناب قاسم. حضرت امیر کا کوئی اگر نائب ہے تو حضرت عباس. جناب زہرا کی نیابت کو اپنی چادر میں لیے ہوئے حضرت
زینب پیغمبر کی نیابت کا نام ہے علی الاکبر. اور خدا جانے یہ کس مرحلے کی نیابت ہے کہ جناب علی الاکبر اپنی صورت میں بھی نبی جیسے ہیں، سیرت میں بھی نبی جیسے ہیں، حتیٰ فرمائے منطق میں بھی. یعنی کیا؟ حتیٰ حضرت علی اکبر کی باڈی لینگویج، یعنی چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا سارا انداز بھی پیغمبر جیسا. یعنی ہو بہو اگر کوئی پیغمبر کی صورت ہے کربلا میں تو خود جناب علی الاکبر امام حسین کی جانب سے اس بات کی اتمام حجت ہیں کہ اگر اس دشمن لشکر میں کوئی ایک بھی واقعاً مسلمان ہوتا، پیغمبر کی صورت کو اس طرح سے خون میں غلطہ نہ کرتا. احترام پیغمبر، وہ امت کے جو نبی کے نالین کے لیے جان دے دے، وہ امت جو اپنے آپ کو پیغمبر کے اقبال کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر واقعاً یہ محبت رکھتی ہے، اگر واقعاً اس کے دل میں یہ محبت واقعاً ہے، اتنی ہی محبت کرتی ہے، یہ امت کے بال کے لیے خود کو قربان کر دے، پھر اپنے دل پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائے کہ وہ کیسے قاتل علی اکبر کو مسلمان مان سکتے ہیں. بس اگر یہ تمام حجت ہے، امام حسین کی طرف سے تمام حجت ہے کہ کوئی بھی قاتلین جناب علی اکبر کو، یا جو حضرت علی اکبر کے قتل میں ساتھ دینے والا یا حتی خاموش رہنے والا ہے، کوئی ایک بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج. لہذا یہ راز ہے. آپ نے آج تک بچپن سے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی. زیارت وارثہ کے بعد جب زیارت جناب علی الاکبر پڑھی جاتی ہے تو اس کے یہ جملے زیارت وارثہ کے جملوں سے مشابہ ہیں. اللہم العن امتن قتلت کا، اللہ اس امت کو لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا. یہ امام حسین کے لیے بھی ہے. اس کے بعد تمام شہدائے کربلا میں سب کو چھوڑ کر جناب علی، جس نے آپ پر ظلم کیا، جو آپ پر ہونے والے ظلم اور قتل پر خاموش رہ کر اس نے اپنی رضایت کو. امام حسین کے بعد یہ الفاظ صرف جناب علی اکبر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر شبیہ ہے پیغمبر، اتنی شبیہ ہے پیغمبر کی کہ کوئی اگر واقعاً مسلمان ہو علی اکبر پر ظلم نہیں کر سکتا، علی اکبر پہ تلوار نہیں چلا سکتا. لہذا جب بھیجا ہے حضرت نے، روانہ کیا ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ جب اصحاب و انصار سارے شہید ہو گئے اور صرف بنی ہاشم بچے ہیں، تو امام نے اپنی اولاد میں سے اور بنی ہاشم میں سے جو پہلا فرد بھیجا ہے وہ جناب علی الاکبر. جناب علی اکبر جب جا رہے ہیں تو امام نے کیا کہا؟ پروردگار تو گواہ رہنا. یہ واحد شہادت ہے کہ جس کے لیے امام اللہ کو، اور پھر کیا کہا؟ گواہ رہنا پروردگار، میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرا نبی، سیرت میں بھی تیرا نبی اور منطق میں بھی تیرا. یہ گواہی کربلا میں اعلان یہ کر رہی ہے کہ امام اتمام حجت کر رہے ہیں ان سب کے اسلام. جناب علی اکبر کس قدر شجاع ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کربلا میں واقعاً کسی کو اپنی شجاعت کا ظہور دینے کا موقع ملا ہے تو جناب علی اکبر. شاید پیغمبر نے چونکہ کبھی تلوار نہیں چلائی، پوری اپنی حیات میں پیغمبر نے تلوار نہیں چلائی. شاید جناب علی اکبر کو یہ فرصت اس لیے دی جا رہی تھی کہ تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ اگر پیغمبر تلوار چلاتے تو کیا ہوتا. لہذا اللہ نے حضرت علی اکبر کی صورت میں
پیغمبر کے اس کمال کو متجلی کیا ہے کربلا میں. لہذا عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. یہ واحد مقام، البتہ یہ مقام بھی مقام کرامت اور معجزہ نہیں ہے، مگر واحد مقام ہے جناب علی اکبر کی شجاعت کا. عجیب شجاعت ہے واقعاً، اس کو عام عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. حضرت علی اکبر نے پہلا حملہ جب کیا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اب پہلا لشکر میرے مولا نے کیا ہی قلب لشکر پر ہے، جو سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے کسی لشکر کا. یہ روایات ہیں، یہ اسرار کربلا ہیں. حضرت نے قلب لشکر کو توڑا ہے، اندر جا کر قلب لشکر کو توڑا ہے اور پھر واپس آئے. حضرت کا واپس آنا یہ بتا رہا ہے جو قلب لشکر کو توڑ کر واپس آ جائے، خدا جانے ان کی شجاعت کس مرحلے پر. قلب لشکر میں گھس جائے کوئی اور وہاں پر قتال کر کے پھر واپس آئے، یہ حضرت علی اکبر کا آنا بتا رہا ہے کہ علی اکبر کے سامنے پورا لشکر بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. واپس آئے، لیکن واپس آ کر کیا کہا ہے کہ بابا یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ ذرا یہ خود اس کی گرمی علی اکبر کو مارے ڈال رہی ہے. یہ نہیں کہا بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، بھوکا ہوں. صرف کیا کہا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں جناب علی اکبر کی 3 دن کی بھوک و پیاس اپنی جگہ پر ہے، پھر یہ لشکر پہ حملہ اپنی جگہ ہے، خود حملہ کرنا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ جو خود پہنا ہوا ہے، یہ جو زرہ پہنا ہوا ہے، کربلا کی دھوپ میں تپ رہا تھا. خدا جانے علی اکبر کی پیاس کس جگہ پہنچی ہوگی کہ ایک مرتبہ واپس ہے. خود آنا یہ بتا رہا ہے کہ علی اکبر کی شجاعت کا عالم کیا ہے. آنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ علی اکبر پیاس کے کس مرحلے میں. اور واپس آ کر امام حسین سے کہہ رہے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. آج علی اکبر ان کو بتا دے گا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. کاش کوئی حسین کی غربت کو سمجھے، کاش کوئی حسین کی مظلومیت. میں کہوں گا شاید علی اکبر کی صورت میں خود پیغمبر حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے. ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کہا علی اکبر تم جانتے ہو پانی؟ پھر حسین ہیں، باپ بھی ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، شاید تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے. راوی کہتے ہیں جناب علی اکبر نے اپنی زبان رکھی اور تڑپ کر پیچھے ہٹے اور رو کر کہتے ہیں بابا آپ کا حلق تو علی اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے. اس کیفیت پیاس کے باوجود جو دوسرا حملہ کیا میرے مولا نے، تاریخ کہتی ہے اتنی پیاس، اتنی تھکن، اتنی گرمی کے باوجود بھی علی اکبر نے جنگ کرتے کرتے پشت لشکر تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. اور قریب تھا کہ جناب علی اکبر اکیلے ہی اس لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے. لہذا عمر سعد، شمر ملعون، یہ سارے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر علی اکبر کو دھوکے سے نہ مارا یہ ہمیں مار دے گا. یہ سب تھے تاریخ میں. یہ علی اکبر کی شجاعت ہے. یہ واحد شہید ہے جسے دھوکے دے کر مارا گیا ہے. کیوں؟ علی اکبر کافی تھا، علی اکبر کافی تھے سب کچھ کے لیے. لہٰذا جمع ہوئے اور بیٹھے کیا کریں کہ بھائی آخری ترکیب یہ ہے کہ علی اکبر کو دھوکہ دیا جائے. لہٰذا ایک پورا پلان تیار کیا گیا. علی اکبر پشت لشکر پر ہیں، پشت لشکر پر ہیں. وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں نے شور مچا کر کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا. بس عزیزو، حسین کا غیور بیٹا تھا، خیموں کا نام سن کر بے چین ہو گیا. لڑتے لڑتے میرے مولا نے ایک مرتبہ خبر کی تصدیق کی خاطر اپنے گھوڑے کی رکاب پر پیروں کو وزن دے کر اپنے آپ کو کھڑا کیا تاکہ دیکھ سکیں. بس یہ
مرحلہ تھا جس کا ملعون انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی علی اکبر کی نگاہ ہٹی، حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے پوری طاقت سے نیزہ حضرت کے جگر کے مقام پر مارا. عزیزو اتنی شدت سے اس نیزے کو مارا گیا کہ زرہ کو چاک کرتا ہوا یہ نیزہ حضرت کے جگر کے مقام پر آ کر لگا. اس ملعون نے آخر میں زور لگایا تو نیزے کی انی حضرت کے جگر میں ٹوٹ گئی. بس عزیزو اس انی کا ٹوٹنا تھا، علی اکبر کا جوان خون فوارے کی مانند نکلنا شروع ہو گیا. بس میرے مولا نے اس وقت تک جنگ کی جب تک ہاتھ میں طاقت تھی، لیکن اتنی پیاس اور تھکن کے اوپر اب جو علی اکبر کا خون بہا، ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب میرے مولا کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. ابھی تک علی اکبر نے بابا کو آواز نہیں دی ہے، لیکن جب تلوار گر گئی تو ایک مرتبہ نقاہت کی کیفیت میں اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا، اے میرے وفادار ساتھی مجھے خیمے کی طرف لے چل. میں کہوں گا یا جناب علی اکبر آپ بابا کو آواز کیوں نہیں دے رہے؟ تو شاید جواب یہی آئے گا، ارے صبح جب ہر اپنے بیٹے کی آواز پر جانا چاہتا تھا بابا نے یہ کہہ کر روک دیا تھا، باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر جانا مناسب نہیں. ارے میں جتنا نزدیک پہنچ جاؤں بہتر ہے. بس عزیزو اب جو پشت لشکر سے حضرت کی سواری چلی ہے، تاریخ کہتی ہے حضرت کا گھوڑا جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ان ملعونوں نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت کی پشت پر حملے کرنا شروع کیے. مقتل نے الفاظ لکھے، فقطعوه بسیوفہم اربن اربا. انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کے بدن اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بس ایک مقام تھا جہاں میرا مولا گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ زمین پر گرے گئے، آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا عبداللہ الحسین. اس آواز کا آنا تھا حسین روتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر. اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر.